علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون. صدر محترم، حکم صاحبان، انجمن میں تشریف فرما علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، پردہ نشین خواتین حضرات، آج اس سالانہ انجمن میں ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا موضوع ہے زکوٰۃ. محترم حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہیں. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں پہلے اسے سمجھ لیں. کسی مسلمان کے پاس ایک مقرر مقدار میں مال و دولت یا تجارتی سامان ہو تو ہر سال حساب لگا کر اپنی مال و دولت کا غریب محتاجوں کو دے. بس اسی کا نام ہے زکوٰۃ. اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہو تو فقہ کی کتابیں دیکھیے. محترم حضرات، آپ شہری ہو یا دیہاتی یا قصباتی، آپ اپنے گرد و پیشہ پر ایک دائرانہ نظر ڈالیے. آپ دیکھیں گے کچھ کھاتے پیتے ہیں، کچھ فقیر، کچھ سہارے والے ہیں، کچھ یتیم و یسیر. آپ کے گاؤں میں، آپ کے پڑوس میں کچھ ایسے بھی لوگ بستے ہوں گے جن کا ہر دن یوم عید اور ہر رات عید ہے، اور کچھ بیچارے دو روٹی کے محتاج ہیں. کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا، کوئی اندھا ہے، کوئی بہرا، جن کے پیٹ خالی ہیں اور تن پہ کپڑا بھی نہیں. آپ ذرا سوچئے کہ ان کی گزارا کیسے ہوگا. اگر وہ کسی سے قرض مانگے تو قرض نہ ملے، مزدوری کرنے چاہیں تو کوئی اپنے یہاں کام نہ دے. آپ ذرا بتائیں کہ ان کی زندگی کیسے گزاریں گے. اسلام آیا، اس نے ان کی طرف بھی خاص توجہ کی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے نبی آئے سب نے اپنے اپنے پیروں کو زکوٰۃ دینے کو حکم دیا تاکہ سماج سدھرے، غریب ابھرے، محتاج اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، پردیسی اپنے وطن لوٹ جائے. آپ ایک ایسے معاشرے کا تصور فرمائیے جہاں کا ہر مالدار دولت اپنے چائے حصہ راہ اللہ میں صرف کر دے. کہاں وہ غریبی رہ گئی، کہاں چند ٹکوں کے روز کسی معصومہ کی عزت لوٹی جا سکتی ہے. نہیں، ہرگز نہیں. یہ وجہ ہے کہ جس دیش میں اسلام معاشرہ اپنے مکمول شکل میں وجود و پاذیر ہو وہاں دولت کی گردش کی وجہ سے کوئی محتاج نہ رہ گئے. لوگ زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈتے تھے اور کوئی نظر نہ آتا تھا. ہمارا فرض ہے کہ آج ہم اپنے ماحول میں زکوٰۃ کا پورا انتظام کریں. زکوٰۃ کا ثواب اور جو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں ملے گا اور اسے نہ ادا کرنے والوں کی قیامت کے دن جو رسوائی ہوگی تو اس کا آپ تصور بھی کر لیں. تو آج زکوٰۃ پابندی سے دینے لگیں گے. زکوٰۃ دینے والا کا دل مسرور مطمئن نہیں رہتا ہے، بلکہ غریبوں کو اس پر حسد نہیں ہوتا، بلکہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید دولت دے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرزند آدم علیہ السلام، تو میرا عنایت کر، وہ مال خرچ کیا جا، میں تجھ کو برابر دیا کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا حقیقت ہے مال کی خون بہایا کیجئے، کیا حقیقت ہے مال کی خون بہایا کیجئے، نیک کاموں کے لیے دولت لٹائے کیجئے. نہ طرز بیاں ہے نہ طرز تکلم، نہ طرز بیاں ہے نہ طرز تکلم. میرے سننے والوں سن لو. السلام علیکم.